مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس شخص پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس میں ہم حاضر ہیں الحمدللہ۔ آپ کی فرمائشیں ہوں گی، آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے، اور آپ کے فیس بک پر کمنٹس ہوں گے جنہیں ہم الحمدللہ اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اور یوٹیوب پر جو ہمارا پروگرام یہ جب دیکھتے ہیں بعد میں اپلوڈ ہونے کے بعد جب یہ آن ایئر ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی جو نیچے کمنٹس ہمارے ناظرین ہمیں دیتے ہیں وہ بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، اس کو بھی ہم اپنے سلسلے میں ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اکبر حسین بھائی جو ہیں وہ بہت کچھ لکھ کر لاتے ہیں اور ہم ہاتھوں ہاتھ فیس بک پر آنے والے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ جی آج بھی کچھ ہے؟ ہاں، آج بھی کچھ ہے، اور کیا ہے وہ تو انشاءاللہ بعد میں دکھائیں گے۔ ہم نے آج ایک نیا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ ہم کافی ساری فرمائشیں تیار کر کے تو لاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ سلسلے میں رہ جاتی ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین کا میسیج آتا ہے کہ ہم نے فلاں فرمائش کی تھی، وہ چلی نہیں، تو اب ٹائم بھی ہمارے پاس ایک لمٹ اس کا ہوتا ہے ٹائم کا۔ تو اب ہم نے کیا کیا ہے، ابتدا میں ہم نے سلسلے کے اندر جتنی ہم چیزیں لے کر آئے ہیں ان کی ہم نے بیسیکلی ابتدائی ایک جھلکیاں تیار کر لی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب ابتدا میں رضا بھائی ہم جھلکیاں جو ہے وہ دکھائیں گے۔ تو اب یعنی یوں ہے کہ ان کو اطمینان کم از کم یہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہماری چیز پائپ لائن میں موجود ہے، اب وقت ملا تو انشاءاللہ عز و جل، ورنہ آئندہ سلسلے میں شامل کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ محمد احمد حامد، فرشتے جس کے زائر ہے، مدینے میں وہ تربت ہے۔ حسن رضا صبح سے مطلب تیار ہو کے سمجھو بیٹھ گئی ہے، اور مجھے بھی بتایا گا آج آئے گا یہ آپ کا مدنی چینل۔ تو گی مالک مغروبر ہے یا اللہ یا اللہ۔ کبھی بھی میرا مرید اتاری ان ہستیوں سے، ان پاک ہستیوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی سے اللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا۔ اچھی غلام رسول بھائی، مجھے تو بہت سردی لگ رہی ہے۔ اس جگہ پر مجھے جیسے ہوٹے سکے چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں؟ جی سنائیے۔ کب گناہ سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ اب یہ بتائیے کہ پہلی بار جب آپ حج پر گئے ہوں گے اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ جھلی میلی یوں سحر سجاؤ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلاموں کا مطلع پہلا شعر سنانا ہوگا۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آج کل بچوں میں بہت بڑا پرابلم شروع ہے، وہ ہے دانتوں کا۔ یہ پرابلم کی وجہ دانتوں کی صفائی نہ ہونا ہے۔ شفا اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج ناظرین یہ بہت سارے گلدستے جو آپ نے دیکھے، کلام دیکھے، کلپس دیکھے، یہ آج کے سلسلے میں آپ کو ہم نے دکھانے ہیں. وقت ساتھ رہا تو انشاءاللہ یہ تمام تر چیزیں دکھائیں گے. محمد وقاص بھائی ہیں فیس بک پر، کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کا کوئی گلدستہ دکھا دیں، تو گلدستہ بھی شامل ہے اور بہترین گلدستے ہیں ماشاءاللہ. بغداد شریف کے گلدستے ہیں، کلام کے گلدستے ہیں عبدالحبیب بھائی کے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. کے حوالے سے یادیں جو عبدالحبیب بھائی وہ والا گلدستہ بھی ہے. اللہ اکبر. تو ناظرین بہت کچھ ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، پورا سلسلہ دیکھنا ہے. اور اس کو فیس بک پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو شیئر ضرور کر دیجئے گا، تاکہ اتنی اچھی اچھی چیزیں جو آپ نے ابھی دیکھی جھلکیوں کی صورت میں وہ دیگر لوگوں تک بھی پہنچ سکیں. جی انشاءاللہ عز و جل کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا شامل کرتا ہوں. ایک میسیج ہے، یہ بنت افتخار ہیں سیالکوٹ سے، کہہ رہی ہیں کہ ذوالحجہ کے مہینے میں پروگرام خوشگوار یادیں، جس کا آپ نے جھلکیوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ وہ دیکھا، انشاءاللہ اس کا گلدستہ بھی چلے گا. خوشگوار یادیں یہ دوبارہ چلا دیں. اچھا، جس طرح ہر جمعہ کو جان ہے عشق مصطفیٰ چلایا جاتا ہے، اس کے ایپیسوڈ ختم ہونے کے بعد اس جگہ پر خوشگوار یادیں یہ چلایا جائے. دیکھیں یہ واقعی میسیج میں نے پڑھ بھی دیا، اور یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں جو مدنی چینل میں ہر ایک کا اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، لوگ ہیں ان کے پاس کام کرنے والے ہیں، لمیٹڈ اسٹاف جو ہے وہ ہوتا ہے. اب جب جانے عشق مصطفیٰ اس کا تقاضا ہم سے ہوا تھا، ظاہر بات ہم نے اپنے سلسلے میں اس کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر چونکہ ناظرین کی یہ فرمائش ہم نے پوری بھی کرنی تھی کہ ہم نے اس کو ریپیٹ چلانا تھا، تو یہ یوں سمجھے کہ ایک ہم نے اپنے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس پر ایک ایکسٹرا برڈن لیا. ظاہری بات ہے ایک چیز ہے کہ جب ایک چل چکی ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے ہمارے مدنی چینل کا، تو اب ہم نے ہی یہ تیار کر کے جو ہے وہ آگے دینا تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو. تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ کیونکہ نگران شورا کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس، تو نگران شورا اس میں موجود ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ہم نے تیار. اب چونکہ اس کے ایپیسوڈ ختم جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اب جو فرمائش ہے، اور یہ ہے بھی مطلب بالکل مطلب یوں سمجھے کہ سمجھ میں آنے والی ہے، اور بہترین سلسلہ یہ خوشگوار یادیں، اس میں اراکین شورا اور بڑے بڑے مطلب ماشاءاللہ مفتیان اکرام بھی اس سلسلے میں آئے، اور ان کی یادوں کے حوالے سے اس میں گفتگو جو ہے ہوئی تھی. نگران شورا ہیں، اور میں انشاءاللہ عز و جل اپنی مجلس سے بالکل مشاورت کروں گا اور عرض کروں گا کہ یہ جان ہے عشق مصطفیٰ جو جمعہ کو 10 بجے غالباً یہ ریپیٹ چلایا جا رہا ہے، اس کے ایپیسوڈ ختم ہونے والے ہیں، تو یہ ختم ہو تو اس کی جگہ پر خوشگوار یادیں چلائیں گے. اور یوں سمجھیں کہ ہمارا ذہن یہ تھا کہ جان عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے گا تو ہمارا برڈن کم ہو جائے گا، لیکن اب آپ کا مشورہ آ گیا تو ہم آپ کے مشورے کو حالانکہ رضا بھائی اگر میں نہ یہ میسیج جو ہے وہ اپنا پڑھوں تو یوں سمجھے کہ جنہوں نے میسیج کیا ہے تو وہ نہیں، آپ نہ پڑھیں تو حضور کوئی مسئلہ نہیں، ہم پڑھ دیں گے. ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، آپ کے پاس بھی ہے. بالکل بالکل. اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ جو فرمائشیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کر رہے ہیں، وہ کلام اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یوٹیوب پر آپ اس کو کائنڈلی اپلوڈ کر دیا کریں، اور اس کا لنک بھی اسکرین پر جو ہے وہ لگا دیا کریں. بالکل. اسی طرح ایک میسیج ہے. اچھا، اب چونکہ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، اور جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ان کا میسیج ڈیلیور کرتے ہیں، تو اب صرف مدنی چینل کے حوالے سے نہیں بلکہ دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں. وہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجلس مدنی قافلہ تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں، ہمارے یہاں مدنی قافلے بھیجیں، ہمارے یہاں مدنی کام کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارے یہاں دینی اویئرنیس جو ہے اس کی بہت یہاں ضرورت ہے، ہم لوگ بھرپور تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے اور مالی تعاون بھی کریں گے. تو کیا کہتے ہیں جو ہے وہ اپنے بالکل یہ اس پر ہم پیغام پہنچا بھی سکتے ہیں. اگر ان کا نمبر آپ کے پاس ہو تو ہم ان کا نمبر دیں گے، مگر ہمارے کہہ لیں کہ نمبر دعوت اسلامی کا UAN نمبر صحیح ہے، اگر اس پر آپ وہ کال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے قریبی شہر کے جو متعلقہ ذمہ دار ہوں گے آپ کے شعبے کے حوالے سے، ان کا نمبر آپ کو مل جائے گا وہاں سے. یعنی ایک دعوت اسلامی کا ایک سمجھ لیں ورلڈ وائڈ ایک نمبر ہے. اگر MCR وہ اسکرین پہ چلا دے تو دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. 02111252692 یہ نمبر ہے، اور یہ راؤنڈ 24/7 یہ آن رہتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے. جی، اور
آپ یہ نہ بھولیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حسن رضا الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جب ریپیٹ میں چل رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ نے جیسے گزشتہ ہم نے سلسلے میں تذکرہ کیا تھا، تو آج بھی جو ہم نے ایک کلپ امیر سنت کا ایک نیا کلپ ہے حسن رضا کے ساتھ اس سلسلے کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل چلانا ہے، اور اس میں باقاعدہ اس چیز کا رضا بھائی تذکرہ ہے کہ حساب کتاب کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ کہ آج وہ سلسلہ ہے صبح جسے آنا نہیں کہتے ہیں کہ جیسے مہمان آتا ہے. حالانکہ یہ دیکھیں مدری چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ حسن رضا کی عمر کیا ہے 5.5 سال. اچھا یہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب مدری چینل لگا ہوا ہے، کڈس مدری چینل بچوں کو بٹھا دیا، اب یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہی یہ بیٹھا ہوا ہے بچہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا سیکھے، بچہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. ان کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں نا قطرہ اگر پتھر پر بھی جو ہے وہ قطرہ گرتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ اس کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو یہ سب کانشیس کے اندر جو ہے جب بچے اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ان کے اندر الحمدللہ عز و جل یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں امیر سنت کا جو گھرانہ ہے یہاں آپ بچوں کی دیکھیں، جیسے ہم نے ابھی ہائی لائٹس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو جانشین امیر سنت ہیں ان کے جو شہزادے ہیں ان کا آپ نے دیکھا مدینے کی یاد میں کیسے جو ہے وہ اپنا وہ رو رہے تھے، اور امیر سنت نے اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر کیا ہے کہ یہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ مدینے کے حوالے سے. اس کے برعکس اگر ہم دیگر جگہوں پہ دیکھیں جن کے یہاں پر مدری ماحول بدقسمتی سے نہیں جو ہے وہ ہوتا اور بچوں کو بچے ڈانس اور اس طرح کی دیگر چیزیں دیکھتے ہیں تو بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس سے کیا ہوتا ہے بچہ ہے، لیکن ان کے سب کانشیس میں یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا جا رہی ہوتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کو کڈس مدری چینل دکھائیں. الحمدللہ عز و جل 2 بجے سے لے کر 6-7 بجے تک اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ چلتی ہے. تو اب ہم جو کلپ دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ عز و جل یہ ہمیں میسیج بھی آیا تھا کہ ایک مدری گلدستہ جو ہے وہ حسن رضا بھائی کا اور امیر سنت کا جو الحمدللہ مدری مذاکرے میں یا دیگر سوشل میڈیا پر چلتے ہیں تو وہ آپ دکھایا کریں. تو الحمدللہ ہم نے نیت کی تھی تو ہم اسی سے ابتدا کرتے ہیں اپنے مدنی گلدستوں کی، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پیارے بچوں آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں؟ جی سنائیے. بنی اسرائیل کا ایک بہت گناہگار آدمی سخت گرمیوں کی دوپہر میں کسی جگہ سے گزرا جنگل میں سے، تو ایک عبادت گزار شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور بادل اس پہ سایہ کر رہے تھے. تو یہ بڑا متاثر ہوا کہ تو کوئی بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، پہنچا ہوا آدمی ہے، تو چلو اس کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ مجھے بھی برکت ملے. تو یہ قریب جا کے بیٹھ گئے تو وہ جو پرہیزگار آدمی تھے ان کو اچھا نہیں لگا، ناگوار گزرا اور حقارت سے اس کو ہلکا جانتے ہوئے گھٹیا جانتے ہوگا کہ میں ایسا نیک آدمی اور تو ایسا برا آدمی، اور میرے پاس نہ بیٹھیا، چل میرے پاس نہیں بیٹھو. تو وہ گناہگار جو تھا وہ اٹھ گیا تو وہ چلا تو بادل اس نیک آدمی وہ پرہیزگار آدمی کے سر سے ہٹ کر اب اس کے سر پہ سایہ کرنے لگے. اور اس وقت کے ایک جو نبی تھے علیہ السلام ان کو اللہ پاک نے ان کے پاس بھیجا اور ان کو پیغام دیا کہ دونوں اپنے اپنی عمل نئے سرے سے شروع کرو کہ گناہگار کے اچھے خیال نیک خیال کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اور اس شخص نے جو پرہیزگار نے تکبر یعنی پرائیڈ کیا اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی گئی. تو پیارے پیارے بچوں کسی کو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے ہوشیار ہوتا ہے تو جو کم ہوشیار ہے اس کو بولے یار اس کو جاتا نہیں ہے تو میں نے اس کو گھٹیا سمجھا کہ میں اچھا ہوں، یہ اچھا نہیں ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے صاحب. تو تکبر جو یہ بہت بری چیز ہے اور اللہ پاک تکبر کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. ہاں کہ جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر یعنی بیٹر اسمارٹ سمجھے اور دوسرے مسلمان کو مائنر سمجھے تو یہ تکبر کہلاتا ہے. اور تکبر بہت بری چیز ہے. حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائی برابر
تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چوٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی. انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں طینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویسے آج جو ہے نا وہ حسن رضا کا بھی ایک سیگمنٹ ہونا ہے جو ان کی فرمائش ہوگی، وہ بھی ہم نے دکھانی ہے. پھر کچھ ہے ماشاءاللہ فرمائش تو ان کی طرف سے نہیں ہے، ویسے یہ ہے کہ امیر سنت کا الحمدللہ اور حسن رضا کا ایک نیا مدنی گلدستہ اس سلسلے کے حوالے سے جیسے گزشتہ ہم نے چلایا تھا الحمدللہ عز و جل. یوں سمجھے کہ ساڑی تے مطلب عیدی ہو گئی ہے الحمدللہ عز و جل حسن رضا کے صدقے میں. امیر سنت کس طرح مدنی گلدستے کمنٹس ہیں. وقاص بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش کے پروگرام اور سٹیز میں نہیں ہوں گے، پلیز بتا دیں. جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ذہنی آزمائش نہ صرف کراچی بلکہ کراچی سے باہر بھی اس دفعہ جا رہا ہے، اور یہ بالکل حیدرآباد، ملتان، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد تک کی تو کچھ اطلاعات ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہونا ہے. مزید کچھ ترمیم ہو بھی سکتی ہے. جو ابتدائی جو ہمیں حبیب بھائی کی طرف سے وہ ملا تھا جدول، اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ 24 جنوری یہ سنڈے کا دن ہے. کراچی کے اندر جو الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ ہوگا جو ہمارا بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. اسی طرح 26 جنوری منگل کو حیدرآباد میں، 29 جنوری فرائیڈے یہ ملتان ساؤتھ پنجاب میں، اسی طرح 31 جنوری سنڈے یہ ساؤتھ پنجاب میں، اسی طرح 2 فروری منگل کا دن ہے اس میں لاہور، اور 3 فروری کو بدھ کا دن ہے فیصل آباد کے اندر، اور اسی طرح 5 فروری جو ہے نا غالباً یہ ان کا فائنل ہے اور اسلام آباد کے اندر ہے. تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ اپنا الحمدللہ عز و جل ہے. ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہمارے باہر ٹیم جائے گی. ہمیں ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ تھا کہ آپ ان سے عرض کریں ذہنی آزمائش والوں سے کہ آپ سارے کے سارے سلسلے کراچی کے اندر ہی کریں، کیونکہ باہر جاتے ہیں تو آڈیو ویڈیو کوالٹی وہ نہیں ہوتی. انہوں نے اشارہ سردار آباد فیصل آباد میں جب پچھلی دفعہ ہمارا سیمی فائنل ہوا تھا تو اس کے اندر ایک مس ہیپ جو ہوا تھا وہ جنریٹر کا، اب ظاہری بات ہے کہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل ہماری ٹیم اسٹرانگ سے اسٹرانگ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ. آپ صرف یہ سمجھیں کہ اب مجھے نہیں پتا یہ میسیج کن کا ہے، کہاں کس شہر سے آیا ہے، لیکن جس شہر کا یہ میسیج ہے یا جس شہر میں یہ اس دفعہ الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش کی ٹیم جائے گی، کیا کہتے ہیں رضا بھائی، ان کی خوشی کی جو ہے وہ اپنا کیفیت میں بھی پاسبل کہ وہ میسیج کراچی سے ہو یار ہمارے یہاں سے وہاں چل رہا تھا، ہم یہاں شرکت نہیں کر پاتے. جب ظاہر فرسٹ ٹائم اگر ملتان جائیں گے، حیدرآباد جائیں گے یا اسلام آباد ہے تو ایک بنتا ہے وہاں تو اپنا فائنل وہ پوری مطلب ان کے لیے یوں سمجھے کہ ایک الحمدللہ عز و جل جشن کا جو ہے وہ سما ہوگا. ہم چونکہ آج بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا آپ کو دکھانی ہے. ایک ہمیں جو میسیج آیا ہے وہ یہ تھا کہ جو ہمارے جانشین امیر سنت کے شہزادے ہیں ان کا جو ایک الحمدللہ عز و جل مدینے کی یاد کے حوالے سے آپ نے جھلکیوں کے اندر بھی دیکھا تھا، تو کہا تھا کہ انہوں نے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. اس میں کیا ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں. حاجی اسید مدینہ شریف کے لیے رو رہے تھے. یہ تو مجھے کہتے رہتے ہیں جب دن بار آ کہتے ہیں مدینہ مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، مدینے چلیں گے، بس یہ کرتے رہتے ہیں اس طرح. الحمدللہ اب مدنی ماحول کی برکت ہے. حالانکہ ایک بار یہ حج کر چکے ہیں، مدینے جا چکے ہیں، تو ہے نا کہ جو ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھے.
وہ کسی کا شعر بڑا پیارا ہے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاتا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. ایک ترنم سے سنا دو نیر حاجی شاہد. دنیا دے سفراں تو بندہ تک بھی تے جاندا ہے، دنیا دے سفراں تو بندہ تک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. کیا بات ہے، مدینے کا سفر ہو اور پھر امیر اہل سنت کے ساتھ ہو. کیا بات ہے. قمر اسد بھائی ہیں، کہتے ہیں بچوں کی شام ایپیسوڈ نمبر 228 سے پڑھا جانے والا کلام عالم تیرا پروانہ سنا دیں، 313 مرتبہ درود پاک کی نیت. قمر اسد بھائی نیت کو مزید بڑھا لیجئے، کچھ کتاب وغیرہ بھی پڑھنے کی نیت کی کر لیں تو مدینہ مدینہ. محمد عامر بھائی ہیں، کلام کی فرمائش کر رہے ہیں لانڈھی قائد آباد سے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اسی طرح سید ہدا ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ کلام ہی کی ایک فرمائش بھی کی ہے، اور ساتھ یہ ایک کہا ہے کہ یاد خدا اور مصطفیٰ پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے کہ اس میں اشفاق بھائی نعت پڑھنا بھی سکھائیں. تو دیکھیں عرض کرتے ہیں اب کہ نعت پڑھنا کیسے سکھایا جا سکتا ہے. اسی طرح فاطمہ گل نقشبندی یہ آئی ڈی سے کہ نعت سنا دیں، پنجابی اب نعت ہے تو مجھے تو یہ اتنا وہ پڑھنے میں نہیں آ رہی، میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں، آپ اس کے الفاظ تلفظ سے صحیح ادا فرما لیجیے گا. جی اچھا، کچھ میسیجز ہیں میں وہ تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. یوٹیوب پر بھی جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ ہمیں مشورے دیے ہیں، کچھ انہوں نے فرمائشیں کی، الحمدللہ وہ تیار کی ہیں. ایک میسیج تھا کہ مفتی حسان صاحب کے مدنی منع نے 2018 میں عوام شریف کے بارے میں ان سے سوالات ہوئے تھے، وہ کلپ دکھا دیں. دیکھیں اب یہ پورا آپ نے ایک سال کا تذکرہ کر دیا، 2018 میں ہوئے تھے. اب ہم 2018 میں کہاں ڈھونڈیں، کون سے مدنی مذاکرے کے اندر کہاں یہ. تو میں نے عرض کی ہے کہ جب بھی آپ فرمائش کریں تو ساتھ میں ہمیں کم از کم ڈیٹ جو ہے وہ اپنا بتا دیا کریں تاکہ ہمارے لیے ڈھونڈنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. اسی طریقے سے یوٹیوب پر جو ہے وہ ایک میسیج ہے ہمارا جب سلسلہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے، محمد رفیق کے نام سے یہ آئی ڈی ہے، کہہ رہے ہیں کہ تنم فرسودہ جانم، یہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے. میں نے الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں انہیں اپنا جو ہے وہ وائس میسیج بھیجا تھا کہ بھائی یہ ہمیں یہ فرمائش آئی ہے کہ اس طرح. تو انہوں نے بتایا الحمدللہ ہمارا جو آگے کے یعنی پلاننگ ہے اس کے اندر الحمدللہ یہ کلام جو ہے وہ شامل ہے اور یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ اس کی ہوگی. ایک اور میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ذہنی، بہت اچھا میسیج ہے، کیوں ممکن ہو کیونکہ ہم رضا بھائی ایسے مشورے بعض اوقات نہیں ہمارے ذہن کی طرف ہوتا کہ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے، ممکن ہو تو ذہنی آزمائش میں فیضان ریہیبلیٹیشن کے بچوں کو فائنل میں ان کو پرفارم کروایا جائے. اور یعنی کسی اعتبار سے آپ نے اگر ہم نے سلسلہ کیا تھا اس میں آپ نے کچھ کلپس دیکھے ہوں گے کہ الحمدللہ جو بچے بول نہیں سکتے ان کو جو پریکٹس کروائی جا رہی ہے تو ان پر اگر کچھ کام کر کے کچھ ایسا. تو میں نے الحمدللہ آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ ہمارے یہ جو ذہنی آزمائش کی ٹیم کے ذمہ دار ہیں عمران بھائی، ان کو یہ میسیج الحمدللہ میں نے فارورڈ کر دیا ہے اور انہوں نے سننے کے بعد کہا ہے کہ میں انشاءاللہ مجلس سے مشورہ کرتا ہوں. تو الحمدللہ عز و جل میسیجز اور بھی ہیں لیکن ساتھ میں اب ہم جا رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ کلپ کب دکھائیں گے آپ؟ کون سا والا؟ سنت والا کلپ ہے. اچھا وہ کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، آج تو کال بھی اپنے کالیں بھی جو ہے وہ اپنا شامل کرنی، لیکن اس سے پہلے دیکھیں چونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ لوگ اگر آپ کو اپنے سلسلے کو پروموٹ کرنا ہے یا مقبول کرنا ہے، وہ بچوں میں اگر یہ ہو جائے نا تو یوں سمجھے کہ بس وہ ان کی زبان پر. تو میں بعض اوقات آپ کو بھی کبھی واسطہ پڑا ہوگا مدرسۃ المدینہ کے، جب میں یہاں آتا ہوں مدنی چینل کی طرف تو مدرسۃ المدینہ کے بچوں کی چھٹی ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھار مل جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل وہ کون سے دن آ رہا ہے، کتنے بجے آ رہا ہے. تو اب ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو، اس کی ٹائمنگ پہلے یہ 2:30 بجے ہوا کرتی تھی. تو الحمدللہ عز و جل تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں بچوں کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ چلا دیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے مدنی مذاکرے میں ایک بلی کا ایک وہ کلپ چلایا گیا تھا اور وہ سوال اس میں امیر سنت سے کیا تھا اور واقعی وہ ایک اچنبے کی بات ہے، بلی جس طریقے سے وہ ذکر کر رہی ہے اللہ کا نام مدنی مذاکرے میں چلایا گیا اور امیر سنت نے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول دیے تھے. ہمیں یہ فرمائش جو ہے وہ اپنا کی گئی تھی تو الحمدللہ تیار کی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. سے اللہ
Say Allah. Say Allah. Allah. جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص بلی کو اللہ اللہ ذکر کروا رہا ہے. اگر کوئی کروائے تو اسے ثواب ملے گا یا پھر نہیں؟ اور کیا اس طرح سے جانوروں سے ذکر کروانا چاہیے؟ یہ بلی جو ہے نا، یہ واقعی اس طرح بول رہی ہے لفظ اللہ. میں نے کہا وہ سننے میں آتا ہے اس کے منہ سے اللہ اللہ. یہ اب اس وقت بلی کو اللہ اللہ کروانے میں نیت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. وہ ایک مطلب تفریح ہو جاتی ہے، مزہ آتا ہے. تو وہ مزہ آوے نہ آوے اپنے نصیب. ثواب تو وہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرے کوئی کام جبکہ وہ اچھی نیت کا کوئی موقع محل بھی ہو. تو اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر کوئی اللہ کہلواتا ہے کہ اس سے میں اللہ کہلواؤں، تو ہو سکتا ہے ثواب کا حقدار بنے یہ. لیکن اس سے موقع پر نیتیں یاد رہنا مشکل. پھر اس کی ویڈیو بنانے کے وقت کیا نیت تھی اس کو بھی غور کر لے. ہاں نا، نام ہوگا کہ میں نے اللہ اللہ بلی سے کہلوایا، ہم نے ایسی بلی پالی ہے اور اللہ اللہ بولتی ہے. جس طرح طوطے بھی تو بولتے ہی ہیں نا، طوطے بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں. تو خیر بلی کا بولنا جو نا یہ عجیب معاملہ ہی نہیں بولتی ویسے اللہ اللہ. طوطے تو جو رٹا وہ رٹ لیتے ہیں عام طور پہ، بلی نہیں رٹ سکتی. یہ کوئی واقعی عجیب و غریب بلی ہے. اب بلی ہے یا کوئی اور ہے، جن بھی تو بلی کی صورت میں ہو سکتا ہے نا. بلی ہے یا کوئی اور ہے، یہ تو امیر اہل سنت نے کچھ فرمایا. کمنٹس آپ کے بہت سارے آ رہے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. بنت افضل عطاریہ لاہور سے نعت سنانے کی فرمائش ہے. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. مدنی فیس نہیں ہے، مدنی فیس لکھیں تو انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. ایک مشورہ آیا ہے اسلام فور کڈس میں صلاۃ و سلام بھی ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا مشورہ آگے پہنچائیں گے. اسی طرح اور بھی کلام کی فرمائش ہے کہ کوئی بھی کلام سنا دیں، 5 وقت نماز کی پابندی کی نیت ہے. تو ماشاءاللہ کلام تو ہمارے سلسلے میں رہتے ہی ہیں. ہاں وہ بھی میں انشاءاللہ بالکل پڑھتا ہوں. سلسلہ ہے بزرگوں کی حاضر جوابی میں انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے حوالے بھی جو ہے وہ لکھ دیے جائیں. اسی طرح ایک اور ہمارے محمد ناصر بھائی پنجاب سے کہتے ہیں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے پروگرام میں جو سلمان بھائی کے بیک پر پینافلیکس لگا ہوا ہے وہ چینج کر دیجئے. وہ پینافلیکس کی تصویر ایسی ہونی چاہیے جس میں صبح کی جھلک ہو، یعنی اس میں نہر ہو، سبز کھیت ہو، دھند بھی ہو، یعنی صبح کا ایک حسین سا منظر ہو. تو مشورہ بہت پیارا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم متعلقہ اسلامی بھائی کو دیں گے. سید محمد انس قادری بھائی ہیں، کہتے ہیں مشورہ ہے کہ کڈس مدنی چینل پر ایسا پروگرام کیا جائے جس میں مقدس تبرکات کے بارے میں بتایا جائے. ماشاءاللہ. خالد بھائی ہیں، آپ کا کمنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں. قاری صاحب حجازی انداز میں بھی تلاوت کریں اسلام فور کڈس میں پلیز. تو یہ آپ کے ماشاءاللہ کمنٹس ہیں. اور بھی کچھ چیزیں ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی اچھا، کھلے آنکھ کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا، دیکھیں اس وقت تو ظاہری بات ہے کہ جو فلیکس لگا ہوا ہے اس پر خرچہ ہوا ہے. تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی کسی بھی سلسلے کا پروگرام کا جو فلیکس وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر 1 سال کے بعد اس کا فلیکس وغیرہ چینج ہوگا. تو آپ کا یہ مشورہ ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ اور سلمان بھائی یا کھلے آنکھ کی جو ٹیم ہے ان تک ہم انشاءاللہ عز و جل پہنچا دیتے ہیں کہ نیکسٹ جب یہ بنے تو اس میں اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. ایک میسج میں یوٹیوب پر جب یہ سلسلہ اپلوڈ ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی یوں سمجھے ایک خوشی ہے، آپ کو بھی جو ہے وہ اپنا خوشی ہوگی. وہ یہ ہے، یہ مراد آباد یوپی انڈیا سے ہیں. یہ انہوں نے میسج کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میری فرمائش پوری ہوئی پہلی ہی بار میں. انہوں نے مطلب ہمیں کہا ہے، کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں جب بھی، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہم نے اعلیٰ حضرت کا جو گھر آستانہ دکھایا تھا پچھلی دفعہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں جب بھی ہماری اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی آپ کا سلام جو ہے وہ عرض کریں گے. مراد آباد اگر سے ہے تو مراد آباد میں بھی جو ہے مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، تو وہاں تو انشاءاللہ عز و جل تو وہاں بھی ہمارا سلام عرض کر دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی نیت بھی پوری کر دی ہے، انہوں نے الحمدللہ رسالہ وغیرہ پڑھنے کی تو وہ پوری کر دی ہے. اب ان کی مزید فرمائش ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا بغداد میں غوث پاک کے مزار پر حاضری کا، تو الحمدللہ عز و جل وہ کلپ بھی ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے. دیکھیں فرمائشیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن یوں سمجھیں کہ اس سلسلے کو چلانا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی یونیک چیز. اب دیکھیں آپ
آپ بعض ناظرین الحمدللہ عز و جل ایسی چیزیں، اچھا بعض کہتے ہیں کوئی سا بھی کلام سنا دے، بعض باقاعدہ چیز کو جو ہے وہ اپنا ڈھونڈ کر، جیسے ایک عبدالحبیب بھائی سے وہ حج کا سوال کیا ہے نگران شورا نے خوشگوار یادیں میں، اب وہ آپ سنیں گے اس کا تذکرہ الحمدللہ عز و جل، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. تو اس لیے ابھی اس وقت چلتے ہیں ہم غوث پاک کے مزار پر جو 2018 میں عبدالحبیب بھائی کی حاضری ہوئی تھی، اس کا کلپ دیکھتے ہیں. اللہ غنی، ماشاءاللہ. واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی، عطانی رفعت عیت الملالی، عطانی رفعت عیت الملالی، مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے کالز کا کالز بھی ہیں آج تقریباً اپروکس جو ہے نا 35 منٹ ہو گئے ہیں سلسلے کو، کالز نہیں لی ہیں. جی کالز لیتے ہیں پہلے. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کا مدنی چینل، ماشاء اللہ عز و جل. مدینہ مدینہ اکبر بھائی سے آج عرض کروں گا کہ حضور چھوٹے بچوں کا مدنی منع کا جو حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سلسلہ ذہنی آزمائش کرتے تھے، اس کے بھی کچھ مناظر ویکلی بیس پہ جو ہے مدنی چینل پر آن ایئر کیے جائیں، اور حاجی مشتاق اتاری صاحب کا کوئی مدینے کی یادوں میں ڈوبا ہوا کلام بھی آج سلسلے میں شامل فرما لیجئے. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے آپ کی، آپ نے یعنی آج ہی جو ہے وہ اس کا کہہ دیا. ویسے ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کال آتی ہے تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی فرمائش، جو ظاہری بات ہے کہ ہاتھوں ہاتھ تو نہیں جو ہے وہ اپنا بہت ساری چیزیں ممکن ہوتی، تو انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں جو ہے وہ کوشش کریں گے مزید. میرا نام زبیر احمد ہے، میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. رضا بھائی اور اکبر بھائی سے میرا ناقص مشورہ ہے کہ کبھی انس بھائی کو بھی کسی پروگرام میں ہوسٹنگ کا موقع دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب چونکہ ہمیں حسن رضا کو بھی جو ہے وہ اپنا مد نظر رکھنا ہے، اور حسن رضا سے ہمارا کمٹمنٹ ہے غلام رسول کا، تو الحمدللہ عز و جل آج بھی چونکہ سردیاں چل رہی ہیں، سردیوں کے حوالے سے جو غلام رسول ہمارا تیار ہوا تھا پہلے چلتا رہا تھا، تو اب انشاءاللہ عز و جل وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کچھ میسیجز پڑھنے کے بعد رضا بھائی امیل سنت والا وہ گلدستہ جو نیا اس سلسلے کے حوالے سے آیا ہے وہ دیکھیں گے. آئیے. غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، غلام رسول کے مدنی پھول. غلام رسول بھائی مجھے تو بہت سردی لگ رہی ہے. کنیز فاطمہ ایسا تو ہوگا کیونکہ آپ نے گرم لباس جو نہیں پہنا ہے، جائیے اور سویٹر پہنیے. غلام رسول بھائی یہ سردی کیوں آتی ہے؟ سردی گرمی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے. غلام رسول بھائی ہم سویٹر کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ سردی لگنے کی وجہ سے ہمیں نزلہ، کھانسی اور بخار بھی ہو سکتا ہے. اچھا تبھی نزلے سے مجھے چھینک آئی تھی. جی ہاں، لیکن کنیز فاطمہ ہمیں اور بھی خیال رکھنا ہوگا. وہ کیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سردیوں میں ننگے پاؤں نہ چلیں، موٹی جرابیں اور بند جوتوں کا استعمال کریں. گلا خراب نہ ہو اس لیے ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں. سر اور کانوں کو ڈھانپیں. لحاف یا کمبل بھی ضرور اوڑھیں تاکہ سردی لگنے سے ہم بیمار نہ ہوں. غلام رسول بھائی اب سے میں آپ کی ساری باتوں پر ضرور عمل کروں گی انشاءاللہ عز و جل. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ کمنٹس ہیں مزید بھی. ایک تو یہ ہے کہ ذہنی آزمائش میں انٹرنیشنل کالز کیوں نہیں لی جاتی؟ تو انٹرنیشنل کالز تو لی جاتی ہوں گی مگر رش اتنا ہوگا
اس کا اب تو دیکھیں طریقہ کار یہ ہے نا، آپ جو واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ پر آپ کہیں سے بھی جو ہے وہ آپ کریں گے الحمدللہ، اس میں یہ شامل کم کی جاتی ہوں، سلسلہ اتنا آتی ہوگی کالز کا، ذہنی آزمائش. دیکھیں ذہنی آپ اگر یوں دیکھیں کہ ذہنی آزمائش کا سلسلے کا اپنا ایک فارمیٹ ہے، وہ جسٹ یوں سمجھیں کہ اگر اس میں کالز لینا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2 گھنٹے بھی کم پڑیں گے کال جو ہے وہ اپنا اتنا الحمدللہ. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلسلے کو جو ہے نا وہ زیادہ توجہ کے ساتھ آپ دیکھیں، تاکہ علم دین ہمارے سلسلے کا بھی فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ ہم زیادہ کالز اس میں نہیں جو ہے وہ لے سکتے. ایس ایم ایس ہوتے ہیں، فیس بک کے کمنٹس ہوتے ہیں، آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں، میسیجز جو ہے وہ ہوتے ہیں. ایک میسیج میں پڑھ دیتا ہوں. پہلے کہتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں آڈینس کے ساتھ سیگمنٹ جواب دیجیے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، دوبارہ اسٹارٹ کروا دیں. یہ بنت امجد ہیں میاں چنو سے. بالکل ہے اچھا، یہ مشورہ ہو سکتا ہے کہ مطلب خود بخود یہ ختم ہو گیا ہو، اور یہ کیوں نہیں ہوتا پہلے ہم اس کی وجہ معلوم کر لیں گے. اگر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے بند کرنے کی تو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. اب انشاءاللہ عز و جل ہم جو امیر سنت کا نیا مدنی گلدستہ آیا ہے آپ کا مدنی چینل کے حوالے سے انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ذہنی آزمائش میں ہم نے گزشتہ سلسلے میں جو مقطع کی تکرار ہوئی تھی، تو اس دفعہ ہم جو مطلع کی تکرار ہوئی ہے اس کا مدنی گلدستہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے. سب سے پہلے آئیے اب دیکھتے ہیں امیر سنت کا نیا مدنی گلدستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کا مدنی چینل سلسلے کی بھی کیا ہی بات ہے. حسن رضا صبح سے مطلب تیار ہو کے سمجھو بیٹھ گئی ہے، اور مجھے بھی بتائے گا آ جائے گا یہ آپ کا مدنی چینل. تو الحمدللہ کچھ دیر کے لیے میں بھی بیٹھ گیا ہوں، اور ابھی حسن رضا کا کلپ بھی ہم نے دیکھا. حسن رضا کے تعلق سے آپ نے اچھی اچھی باتیں بتائیں، وہ بھی ہم نے سنی. اللہ کریم آپ کا مدنی چینل یہ پروگرام مقبول عام کرے، اور دیگر ہمارے سلسلے بھی خوب عام ہو، اور مدنی چینل کی دھوم دھام ہو. دعوت اسلامی کا 4 وانگ عالم میں ڈنکا بجتا رہے، اور بچہ بچہ ہمارا نمازی بن جائے، سنتوں کا پابند بن جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، صدیق اور عمر جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، صدیق اور عمر جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. سب صحابیات سب بھی صحابیات بھی جنتی 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 جنتی. ماشاءاللہ اس وقت مفتی حسن صاحب کی شہزادی مدنی چینل پر اپنے جلوے لٹا رہی ہیں. غالباً یہ بڑی رات کا ہے، جشن ولادت کی رات کا، 12ویں رات کا. تو پھول لگے ہوئے ہمارے سر پہ بھی ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. اچھا میں یہ عرض کروں کہ یہ رضا بھائی آپ بھی پہلی دفعہ ہی یعنی دیکھ رہے کہ رضا بھائی کے بھی علم میں نہیں تھا، کہ کیونکہ ہمیں تو رات مل گیا تھا الحمدللہ، ہم نے تیار کیا تھا، تو یوں سمجھے رضا بھائی کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل ایک نیا تھا. اور میں نے عرض کی تھی امیر سنت کا الحمدللہ عز و جل شکریہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ مطلب یوں سمجھے کہ یہ حسن رضا کی جو ہے وہ اپنا برکتیں ہیں. اور شاید مجھے لگتا ہے رضا بھائی تو اسپیچ لیس ہیں، وہ مطلب اس پر کوئی کمنٹس نہیں کرنا جو ہے وہ چاہ رہے، کچھ خاموش جو ہے وہ ہو گئے ہیں. امیر سنت کا میں دوبارہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب چونکہ میں نے عرض کی تھی کہ اب ہم جو مطلع والا ذہنی آزمائش کا وہ جو مدنی گلدستہ ہے اس کو انشاءاللہ چلائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے جو کلاموں کی فرمائشیں انشاءاللہ ان کو پوری کریں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلاموں کا مطلع پہلا شعر سنانا ہوگا. ہر ٹیم باری باری ایک ایک شعر سناتی رہے گی. اگر کسی ٹیم نے شعر سنایا اور دوسری نے نہیں سنایا
تو پہلی کو پھر سنانا پڑے گا تاکہ اس کا ایک نمبر جو ہے وہ بڑھ جائے. چلیں جناب ہم شروع کرتے ہیں اور یہ بات شروع کرتے ہیں چشتیہ والوں سے. جی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جواب درست دے دیا ہے. سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. کلام الہی میں شمس الدہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز تھا کہ حبیب کی زلف دوتا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی دوست، خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست، خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست. جواب درست دے دیا ہے. مجتبیٰ اے آسی و شافی شے ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. جواب درست دے دیا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہے، بیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. جواب درست دے دیا ہے. حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں جنت عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. سر تب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل، پامال جلوہ کفے پا ہے جمال گل، پامال جلوہ کفے پا ہے جمال گل. جواب درست دے دیا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انجاز وحدت کا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. جواب درست دے دیا ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح ہو ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح ہو ظفر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر رکھتے ہیں سیاروں، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. جواب درست دے دیا ہے. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جواب درست دے دیا ہے. اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری واقعات والوں کی ہے. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. جواب درست دے دیا ہے. عزت و اطلاع محمد کے عرش حق کے زیر پائے محمد، ہے عرش حق زیر پائے محمد. جواب درست دے دیا ہے. لم یاتی نذیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو اے تجھ کو شہید و سرا، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. جواب درست دے دیا ہے. اے شافی امم شہید زیجاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. جواب درست دے دیا ہے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں،
यही शमा है कि यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर। सिर ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रो रो के आंखें सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें आज नहीं सूझेंगी लगता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें, अब बारी है वाक़िअत वालों की। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, माशाअल्लाह। पूछ ये रहे हैं कि लाह मुल्तान में कहाँ होगा ज़हनी आजमाइश, तो अब जब होगा तो इंशाल्लाह आपको मदनी चैनल के ज़रिए ही मालूम हो जाएगा। डंका बजेगा इसका, बिल्कुल डंका बिल्कुल बजेगा तो पूरे मुल्तान में इंशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के मदीना शरीफ से जुदाई के मनाजिर या जो एयरपोर्ट के मनाजिर होते हैं वापसी के, वो दिखा दें। 313 बार दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर रहे हैं माशाअल्लाह। इसी तरह इंशाल्लाह आपका मदनी चैनल 3 घंटे का होना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। तो ये सुन लिया है अकबर हुसैन भाई ने। अच्छा, ज़हनी आजमाइश के अंदर किड्स नात खानों को बुलवाएं, तो इंशाअल्लाह बुलवाने की जो है ना वो था कि हम अर्ज़ करेंगे और अर्ज़ किया भी था अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद ये है कि किड्स मदनी चैनल का भी बच्चों का ज़हनी आजमाइश होना चाहिए। एक और मैसेज है अकबर हुसैन भाई, वो ये है कि जो हमारा हफ्तावार इज्तिमा होता है, ये कह रहे हैं कि इज्तिमा मगरिब के बाद ही करें, अब देर होने की वजह से अबू देखने की इजाज़त नहीं दे रहे। प्लीज़ प्लीज़। ये ज़हनी आजमाइश जो लेट होता है, हफ्तावार इज्तिमा तो मगरिब के बाद ही करें, अब देर हो। अब हफ्तावार इज्तिमा देखने नहीं दे रहे या ज़हनी आजमाइश देखने नहीं दे रहे, वो अपना दे रहे हैं। एक चीज़ होगी। डिसीजन तो दावत इस्लामी की सतह पर जो है वो लिया गया हफ्तावार इज्तिमा का, और बाकी सिलसिले तो चलते ही रहते हैं। मैं भी एक दो कुछ मैसेजेस पढ़ देता हूँ उसके बाद, क्योंकि अभी कुछ फरमाइशें ऐसी हैं कि जो वो पूरी किए बगैर यूँ समझे सिलसिला पूरा नहीं होगा। क्या बात है। एक मैसेज है कि ईद उल फित्र कि उन्होंने मैसेज किया है कि ये 1439 और या 1438 ये उसके अब देखें पूरे एक साल का डिफरेंस जो है वो अपना है। तो अब कह रहे हैं ज़ाती तजर्बात एक सिलसिला है वो ईद पर आता है। उसमें रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई ने अपने पासपोर्ट गुम होने के वाक़या जो है वो सुनाया था, जो बिल्कुल मतलब ये कह रहे हैं कि वो बाद में मिल गया था। उस पर उन्होंने मदनी फूल इरशाद फरमाए थे, तो मदनी फ़ीस भी इन्होंने जो है वो अपना दी है। कह रहे हैं कि वो दिखा दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश करेंगे कि इन दोनों सालों में से किसी एक में से अगर ये हमें मिल गया तो इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। मैसेज है, खुशगवार यादों में अब्दुल हबीब अत्तारी ने हज और उम्रा के बारे में निगरान शुरा से पूछा था, वो दिखा दे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसमें आज शामिल है। और एक मैसेज ये है कि अब्दुल हबीब भाई जो कलाम पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, ये नात प्रोडक्शन पर लगा दें। ये बिनते रशीद हैं जलालपुर से। तो मैंने जो इनकी डिपार्टमेंट के स्नाई भाई हैं जो इनको चीज़ों को देखते हैं, मैंने उनसे रब्ता किया। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये जो कलाम मुख्तलिफ़ ज़बानों के, तो वो कह रहे हैं कि ये नात प्रोडक्शन पर तो अपलोड नहीं होते। हाँ, इसमें से कुछ अब्दुल हबीब भाई के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं, और बाकी जो हमारी क्विज़ ऐप है ज़हनी आजमाइश की, इस पर सारे के सारे जो है वो अपलोड होते हैं, तो वहाँ से देखे जा सकते हैं। अब इस वक्त हम चल रहे हैं अनस भाई का एक कलाम है, उसकी फरमाइशें आपके पास भी आई हुई होंगी, हमारे पास भी आई हुई हैं। तो एक वो ये है कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। चलें कलाम भी सुन लेते हैं। कलाम सुनते हैं और उसके बाद फिर मदीने की बातें जो अब्दुल हबीब भाई से हुई थी वो इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। छोड़ फिक्र दुनिया के, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया के, छोड़ फिक्र दुनिया के, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए मुस्तफा गुलामों के, मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, सिर्फ
जिस जगह पर मुझे जैसे, जिस जगह पर मुझे जैसे होठे सिक्के चलते हैं, जिस जगह पर मुझे जैसे होठे सिक्के चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। पढ़ के जो क्या बात है। एक मैसेज आया है, वो ये है कि अब्दुल रहमान भाई हैं, कहते हैं वो व्हाट्सएप का नंबर सेंड कर दें कि जहाँ से खलीफा बनाते हैं, और मदनी चैनल का ग्रुप भी सेंड कर दें। खलीफा कहाँ से बनाते हैं? मुरीद इनकी असल में होगी, इनकी मुराद जो है वो खलीफा बनाने से मुराद ये खलीफा बनना और होता है, और खिलाफत तो यूं समझे अमीर सुन्नत ने, जानशीन अमीर सुन्नत को जो है वो अपना दिए ज़ाहिरी तौर पर जो है। बाकी अमीर सुन्नत का जो मुरीद बनने के लिए हमारा एक नंबर जो है वो MCR इंशाल्लाह अभी लगा देगा, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी आपने जो है वो मदीने की हवाले से कलाम जो है वो सुना। आइए अब हम चलते हैं ये अब्दुल हबीब भाई से। निगरान शूरा ने खुशगवार यादें जो सिलसिला था उसमें उनके हज के हवाले से कुछ सवालात किए थे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो सुनते हैं। अब्दुल हबीब भाई, पहले तो मैं आपको जो सवालात करूंगा उसका ताल्लुक हज से ही है, इंशाअल्लाह वहीं से हम आगाज करते हैं। आप ये बताइए कि पहली बार जब आप हज पर गए होंगे उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में एक हज वो किया जिसकी यादें मेरे पास नहीं हैं, और वो हज हुआ भी कि नहीं, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त बताते हैं 5 साल थी या 6 साल थी, और वालिदैन लेकर गए थे। एक आध पिक्चर देखी थी कि बस वो मिना अरफात में अबू ने गोद में उठाया हुआ था। हज मैंने जो है वो प्रॉपर 1995 में किया, और वो मैं अपनी शादी के बाद घर वालों के साथ गया था, और उससे पहले बस उम्र ही थे वो बापू शरीफ। 94 में उम्रे पर जब मैं मेरा पहला सफर था शायद जी, जिसमें मेरा निकाह भी हुआ था, है ना? जी जी जी, हम बगदाद शरीफ भी गए थे। वो उम्रा था आपका? जी जी। इससे पहले आपने हज नहीं किया? हज मतलब वो बचपन वाला किया था, प्रॉपर हज जो 95 में किया। अच्छा। और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, अलबत्ता मैं जब 13 साल की उम्र में उम्रे पर गया, वो मुझे आज भी याद है। वो बेसिकली मेरा होश के बाद पहला मदीने शरीफ और मक्के शरीफ का सफर था, और वो मैं अपनी नानी जान के साथ गया था। तो उस सफर की भी मैं आपको एक दो बातें बताऊं कि वो बड़ी आज भी याद आती हैं, तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है कि, और ये हैरानकुन मेरे लिए बात है कि 13 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, लेकिन अमीर अहले सुन्नत के साथ चूंकि अब्बू की वजह से जाना आना था, तो मुझे ये जहन में था कि मदीने शरीफ में चप्पल नहीं पहनते। ठीक है, तो मेरे साथ जो लोग थे ना, उनमें से कोई भी माहौल में नहीं था, यानी ननियाल के लोग थे और मैं एक छोटा सा बच्चा था। तो मैं जब मदीने शरीफ गया तो मैंने चप्पल उतार दी। अब उस पर जो मुझे जो भी सुननी पड़ी या जो भी मुझे समझाया गया, और गर्मी शरीफ भी उन दिनों उरूज पर थी, तो मुझे याद है, क्योंकि अच्छा उस जमाने में ये नया मस्जिद नबवी शरीफ है ना, वो हरम शरीफ, ये भी तामीर नहीं हुआ था, तो मेरे लिए इतना न्यू नहीं था हज में एहराम, बल्कि हज के काफिले को भी समझ ले मैंने ही लीड किया था, और उसी में काफी ऐसे दोस्त बने जो आज भी, आपको पता है हज के सफर के दोस्त जो है ना वो काफी अरसे रहते हैं, क्योंकि वो कई दिन, और ये 40 डेज का साथ रहते हैं, 40 दिन तक हम लोग साथ रहे थे। बहरहाल जिंदगी का नो डाउट वो यादगार हज था माशाअल्लाह। ये जो अभी अब्दुल हबीब भाई ने बयान किया ना कि हज के सफर में जो साथ होते हैं, इसमें तजर्बात भी प्यारे इस्लाम भाई बहुत होते हैं, क्योंकि हमें उन लोगों के साथ यूं वक्त गुजारने का कभी मौका मिला हुआ नहीं होता। अब 40 दिन वो भी सफर में, हम भी सफर में, और एक साथ, अच्छा उनको भी थकन लगती है, अपने को भी थकन लगती है, उनका भी सामान लिमिटेड घर के अंदर, अब वो सुलझावा है, वो उलझावा है, वो सबर वाला है, वो बेसबरा है, वो घर का उसका अंदाज जीने का क्या था, सोने जागने का अंदाज क्या था, अपना क्या था। 40 लोग बाद औकात, जब जिससे कम या ज्यादा, ये सारे के सारे चल पड़ते हैं और ये एक साथ घर में रह रहे होते हैं। और अच्छा वो शायद वो वक्त था कि जब बहुत ज्यादा लोग मतलब कि एक घर में रहा करते थे। अब तो खैर मतलब काफी चेंज हो चुका है, बहुत लग्जरी हो गया। उस जमाने में तो हमें याद है कि बक्के शरीफ में भी वो जो मिसफिल्ला में पहाड़ी थी ना जी, उस पहाड़ी पे हमने घर लिया था। तो वो भी मेरी एक वो थी कि सजेशन थी, तो वो घर तो ले लिया और सबको लगा कि रेट भी बड़े अच्छे हैं,
ریٹ بڑے کم تھے، اوپر تھا تو وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، جانتے ہیں آپ ان کو، وہ جب حرم سے آتے نا تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہتے 1 ریال بچا، 2 ریال بچے، وہ اوپر چڑھ کے مجھے کہتے تم نے مجھے اتنا اوپر کر دیا ہے، پیسے بچائے لیکن ابھی بھی آپ کو یاد ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ ماہ رمضان میں پہنچے تھے عمرے پر، جی اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ سحری کا وقت جا رہا فٹ پاتھ پہ جو سحری کی تھی، ہو اس وقت مطلب ہمارے ساتھ تھوڑا وہ ہمارے ساتھ کھانا ہم ساتھ لے کے جاتے تھے، جی کک بھی ہوتی ہے اس ٹائم پر وہ وہاں جو ہوٹلیں ہوتی تھی انہی ہوٹلوں میں سے کسی سے ترکیب بنائی تھی، اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے وہیں پر وہ بنا لیا، قیمہ بنایا، سکا ہوا قیمہ لے کے گئے تھے، خشک قیمہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور بہت بڑا قافلہ تھا، 40 کے قریب اسلام، ہاں، اور سحری کرنی تھی۔ اچھا گھر تو وہاں، یہ صحیح کہہ رہے عبدالحبیب بھائی، یہ اب تو خیر آپ کی ہر چیز تیار ہے ایک طرح دیکھا جائے، لیکن یہ وہ سحری مجھ سے نہیں بھولتی، بالکل ایسا ہی۔ اچھا اس کو ہم نے بھی کئی بار ڈسکس کیا، اس قیمے بنانے کو ہماری پہلی بار ڈسکس ہو رہی ہے، ہماری کئی بار ڈسکس ہوئی ہے اس پر۔ وہ سحری بھی بڑی منفرد تھی، اور ایک لطف مکے کی گلیوں میں، حرم پاک، مسجد الحرام ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے۔ ماشاءاللہ کتنی خوشگوار یادیں ہیں۔ انشاءاللہ جان ہے عشق مصطفیٰ اس پروگرام کے بعد اللہ نے چاہا تو اس کی پوری سیریز جو ہے وہ آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے۔ اعظم خان چشتی ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ دیگران شورا کے جو بیانات ہیں ان کو کتابی شکل دیجئے امت کی خیر خواہی کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مشورہ ہے، اور کچھ بیانات دیگران شورا کے کتابی شکل میں آئے بھی ہیں، جیسے کہ حسد ہے، بدگمانی ہے، ریاکاری ہے، مختلف کتابیں علمیہ نے الحمدللہ ہمارے اس طرح کی شائع کی ہیں۔ وسیم احمد بھائی ہیں، سود کے حوالے سے بھی ہے، شراب کے حوالے سے، برائیوں کی ماں جو کتاب ہے، برائیوں کی ماں، بالکل۔ وسیم احمد ہے، کہتے ہیں پہلے جو مدنی چینل پر کلام آتا تھا، قافلے میں چلو جنید شیخ کی آواز میں، وہ سنا دیں، انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ جنید بھائی کا ہی حوالے سے ایک اور فرمائش ہے کہ جو جنید بھائی نے مدنی چینل کا جو ایک کلام پڑھا تھا کہ مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنتوں کی بہار، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام بھی ہمیں سنا دیں۔ مدنی فیس بھی انہوں نے پیش کی۔ مدنی فیس اب کیا ہے ناظرین، آپ درود پاک دے رہے 3 مرتبہ تو یہ تو دینا ہی ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا یہ تھا کہ جو کتاب پڑھنے کی کوئی نیت کریں گے، یا امیر اہل سنت یا دعوت اسلامی کے مطبوعہ کوئی بھی کتاب جو ویب سائٹ پر موجود ہے یا مکتبۃ المدینہ سے آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، وہ ساتھ پڑھنے کی نیت کریں، تو انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو ہم پرائرٹی بیس پر لیں گے انشاءاللہ۔ بھائی ایک کلام ہے وقار بھائی نے پڑھا تھا، یہ ہمارا پروفیشنلز کا اجتماع ہوا تھا، اب اس پہ میسج بہرحال یہ آیا تھا کہ کئی دفعہ مطلب میسج کرنے والے نے میسج کیا جو بھی ہیں کہ انہوں نے مطلب ایموشنلی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا آخری دفعہ میسج کر رہے ہیں، اور اب اس کے بعد اگر آپ نے ہماری فرمائش پوری نہیں کی تو ہم آپ کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیں اس طرح نہ کریں، یہ آپ یوں سمجھیں کہ سلسلہ فرمائشوں کے لیے ہی صرف جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ اپنی فرمائش کے لیے جو ہے وہ اپنا ہمیں یوں سمجھے صرف میسج نہ کریں، الحمدللہ عز و جل کیسی بہاریں، کیسی چیزیں الحمدللہ آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کا جو ہے وہ اپنا یہ کلام الحمدللہ گزشتہ سلسلے میں بھی شامل کیا ہوا تھا، وقت کی وجہ سے ہم نہیں شامل کر پائے، تو الحمدللہ آج تیار ہے، تو میں نے سوچا کہ چلا دے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مزید کوئی میسج اس حوالے سے آ جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب میری نگاہوں میں بولو جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، مل کے بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہ ہو جچتا نہیں کوئی، بولو جیسے میرے سرکار ہیں
ایسا نہیں کوئی، مل کے بولو جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے آقا دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمائش آئیے تصور مدینہ جو بچوں نے تیار کیا تھا وہ چرادیں ہم دکھا چکے ہیں، اور امید ہے کہ ذہنی آزمائش میں پھر اسی طرح کا کچھ نیا ہوگا۔ ذہنی آزمائش سے متعلق یہ ہے کہ اشفاق مدنی کب آئیں گے ذہنی آزمائش میں، تو اب جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے۔ اگر رضا بھائی مجھے کچھ آپ دے دیں تو کچھ میرے نیت ہے کہ کچھ 10 منٹ جو رہ گئے اس میں ہم کچھ فرمائشیں جلدی جلدی پوری کر لیں۔ ایک یہ ہے ہمیں کہ کلام کی فرمائش تھی، بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نعت سنا دیں، راشد نوید اتاری ہیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا۔ تو یہ نعت نہیں ہے، بیسیکلی یہ مناجات ہے، الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کب گناہ سے کنارہ میں کروں گا، یا رب کب کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا رب۔
ماشاء اللہ اکبر. ذہنی آزمائش کا ٹائم کیوں کم کر دیا ہے؟ پہلے کے سیزن میں زیادہ ہوتا تھا تو ٹائم تو تقریباً وہی پونے 2 گھنٹے کے آس پاس. اصل میں شاید وہ دیکھتے ہوں گے پہلے لیٹ شروع ہوتا تھا, 10:15 بجے کے قریب ختم ہو جاتا ہے. ایک ہم سے فرمائش کی گئی تھی کہ جو نیپالی کلام جو ہے ذہنی آزمائش میں پڑھا گیا ہے وہ آپ اپنے سلسلے میں دکھا دیں. الحمدللہ وہ تیار کیا ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. Akka badai cha badai cha badai cha badai cha akka badai cha badai cha badai cha badai cha akka badai cha badai cha badai cha akka badai cha badai cha badai cha mero akka ko janma divas badai cha badai mero mola ko janma divas swagat cha sabai lai mero آقا کو جنما دیوس ماں بدئی چھا بدئی میرو مولا کو جنما دیوس ماں سواگت چھا سبھی لئی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. مرحبا 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 یا رسول اللہ مرحبا 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 یا حبیب اللہ. مرحبا 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 یا رسول اللہ مرحبا 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 یا حبیب اللہ. خوشیاں لی خوشیاں لی خوشیاں لی ہمیں ملی مناؤ جلمی لی جلمی لی جلمی لی جو سہر سجاؤ خوشیاں لی خوشیاں لی خوشیاں لی ہمیں ملی مناؤ جلمی لی جلمی لی یوں سہر سجاؤ. میرو آقا کو جنم دیوس بدھائی چھا بدھائی میرو مولا کو جنم دیوس سواگت چھا سبھی لئی. میرو آقا کو جنما دیوس ماں بدئی چھا بدئی میرو مولا کو جنما دیوس ماں سواگت چھا سبھی لئی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. ایک شکیل منیار بھائی ہیں ہند سے, کہتے ہیں کہ اس سال کا صبح بہارا دکھا دیں. تو ہم کچھ سلسلوں پہلے ہم نے جو ہے وہ دکھایا تھا. میں عرض کروں گا کہ اب اگرچہ ہمارے پاس ایک ہی کلام کی جو ہے وہ اپنا گنجائش رہ گئی ہے, باقی پھر قرآن اندازی ہے اور اس کے بعد سوال ہے. تو یاد خدا و مصطفیٰ میں ہمارے زاہد بھائی ہیں, انہوں نے حمد باری تعالیٰ پڑھی تھی, بہت مطلب اچھی پڑھی تھی. تو وہ بھی ہم سے فرمائش تھی. تو گزشتہ سلسلوں میں اب جو چیزیں ہم نے ہائی لائٹس میں آپ کو دکھا دی تھی کہ آج شامل ہیں, تو اب یہ کہ دل چھوٹا نہ کیجیے گا کہ جن کی فرمائش پوری نہیں ہوئی, انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سلسلے میں ان چیزوں کو جو ہے وہ شامل کر لیں گے. آئیے ہم سنتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحروں بر گئے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جنوں بشر گئے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے. تیرا نام علیم و علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے. تیرا نام علیم و علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے, ذات تیری سب سے برتر ہے. یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحروں بر ہے.
یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ وصف بیان کرتے گئے سارے اللہ 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 وصف بیان کرتے گئے سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے گئے سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح گر خوش کو تر گئے تسبیح گر خوش کو تر گئے یا اللہ یا اللہ تو گی مالک مغرو بر گئے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. ماشاءاللہ ایک میسج پڑھ لیتا ہوں. عمر بھائی کہتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذہنی آزمائش میں جو لینگویج بولی جاتی ہے اس کا نام بھی تھمبنیل میں لکھ دیا کریں جب وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو. تو اچھا مشورہ ہے ماشاءاللہ. دوسرا قرآن دازی کے حوالے سے قرآن دازی بھی ہونی ہے اور سوال یہ ہے کہ آپ دیر سے مدینہ کہتے ہیں تو جو ابتدائی حروف والے شہروں کے نام ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہے. ہم جب یہ نام چلیں گے آپ دیکھیں گے تو ہم جو تھوڑی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا اس دوران تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اتنی تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ 2 یا 3 دفعہ وہ پورا لوپ جو ہے وہ چل جاتا ہے. اب انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں قرآن دازی کا. انشاءاللہ رضا بھائی جو ہے وہ مدینہ بولیں گے اور اس دوران میں جب تک ایک میسیج جو ہے وہ اپنا پڑھ لوں گا جب یہ قرآن دازی چل رہی ہوگی. وہ یہ ہے ایک میسیج کہ جن کے نام 5 دفعہ سے زیادہ بار سلیکٹ ہوئے ہیں آپ اس میں قرآن دازی جو ہے وہ دکھا دیں جب تک یہ میں میسیج پڑھ رہا ہوں کہ ذہنی آزمائش میں جن کے 5 دفعہ نام سلیکٹ ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر قرآن دازی میں ان کا نام نہیں آیا تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی فائنل میں ان کو بھی ضرور تحفہ دیا جائے کیونکہ ان کا جواب تو جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. یعنی سلیکٹ جو ہو جاتے ہیں 5 دفعہ سلیکٹ ہو گئے لیکن قرآن دازی میں اب یہ تو قسمت کی جو ہے وہ بات ہے. تو بہرحال آپ نے کہا تھا تو ہم نے آپ کا میسیج جو ہے وہ پڑھ لیا. اب یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی اسپیڈ میں چل رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید یہ ایک دفعہ جو ہے وہ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ یوں سمجھے کہ 2 سے 3 دفعہ اس وقت جو ہے وہ پورے یہ چل چکے ہیں جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی رضا بھائی. مدینہ بنت غلام محمد تلمبا سے. ٹھیک ہے. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.